السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل پر غزہ میں سیز فائر کے لیے بڑھتا دباؤ، دنیا بھر میں اسرائیلی فوج کی بربریت کے خلاف شدید احتجاج۔ واشنگٹن ڈی سی کے بعد ٹرمپ کی فہرست میں اگلا نشانہ ہے شکاگو، پینٹاگون فوج کی تعیناتی پر کر رہا ہے غور۔ یوکرین کی یوم آزادی، یوکرین نے روس پر کیے حملے، روس کے جوہری پلانٹ میں لگ گئی آگ۔ سری لنکا کے سابق صدر گرفتار، ششی تھرور فکر مند، کہا بدلے کی سیاست نہ کی جائے۔ ایلون مسک نے مائکرو ہارٹ کا اعلان کر کے مائکروسافٹ کو کیا چیلنج، اب انسانی محنت پر کم ہوگا انحصار۔ اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش، پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کا فیصلہ کریں تاکہ غزہ پٹی میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیلی طیاروں اور ٹینکوں نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب غزہ سٹی کے مشرقی اور شمالی علاقوں پر بمباری کی، جس سے گھروں اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ عینی شاہدین کے مطابق زیتون اور شجاعیہ میں دھماکوں کی آوازیں رات بھر سنائی دیتی رہی، جبکہ جبالیہ میں بھی کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اور وہیں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جبالیہ میں دوبارہ کارروائی کر رہی ہے تاکہ حماس کی سرنگوں کو ختم کرے اور علاقے پر کنٹرول مضبوط بنائے۔ اسرائیل نے رواں ماہ غزہ سٹی پر قبضے کا منصوبہ منظور کیا۔ اسرائیل غزہ سٹی کو حماس کا آخری مضبوط گڑھ قرار دیتا ہے۔ غزہ سٹی میں تقریباً 10 لاکھ افراد مقیم ہیں، جن میں سے کچھ نقل مکانی کر چکے ہیں، تاہم کئی خاندان بمباری کے باوجود گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر نگرانی کام کرنے والی زراعت صحت کے مطابق اتوار اور غذائی قلت اور بھوک سے مزید 8 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ آج ہزاروں آسٹریلوی شہریوں نے فلسطین کے حق میں ریلیوں میں شرکت کی۔ آسٹریلوی حکومت کی جانب سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر آسٹریلیا اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ فلسطین ایکشن گروپ کے مطابق اتوار کو پورے آسٹریلیا میں 40 سے زائد احتجاجی مظاہرے ہوئے، جن میں ریاستی دارالحکومت سڈنی، برسبین اور میلبورن میں بڑے اجتماعات شامل تھے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ میں بینک کے اندر اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت بروسلز میں بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے غزہ میں جبری قحط اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کے نعرے لگائے۔ یوکرین نے اپنے یوم آزادی کے موقع پر روس پر پے در پے ڈرون حملے کیے ہیں، جن سے اس کے جوہری پلانٹ میں آگ لگ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے علاوہ ان کی جانب سے سفارتی سطح پر کی گئی کوششیں اس وقت رائیگاں ثابت ہو گئی تھی جب روس نے جمعے کو پوتن اور زیلنسکی کی ملاقات کے امکان کو رد کر دیا تھا۔ 3.5 برس سے جاری جنگ میں اب تک دسیوں ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ کچھ عرصے سے تعطل کا شکار بھی تھی، تاہم گزشتہ کچھ دنوں میں روس نے پیش قدمی کی اور سنیچر کو ڈونسٹک کے علاقے میں واقع 2 دیہات پر قبضے کا اعلان کیا۔ پینٹاگون امریکی فوج کو شکاگو میں تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جرائم، بے گھر ہونے والے اور غیر دستاویزی امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اپنے جرائم کے کریک ڈاؤن کو واشنگٹن ڈی سی سے شکاگو تک وسیع کریں گے، جس میں ڈیموکریٹکس کی حکومت والے دوسرے شہر میں مداخلت کی جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ شکاگو میں ان کے کچھ حامی ہمارے آنے کے لیے چیخ رہے ہیں۔ Chicago, just like we did DC. Chicago is very dangerous, great place. I built great stuff there. I have the most beautiful building in Chicago, I think. But I hate to see what's happened to Chicago. Chicago was our greatest city, actually. Bob Tisch, a great friend of mine, passed away. He used to own the Giants and very successful Lowe's. He said Chicago, I think they had their main office in Chicago. He said Chicago and San Francisco are the 2 greatest cities in the world. Now you look at what the Democrats have done to San Francisco. They've destroyed it. I own a big chunk of the Bank of America.
کانگریس رہنما ششی تھرور نے سری لنکا کے سابق صدر رانل وکرما سنگھے کی گرفتاری پر فکرمندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے سری لنکائی حکومت سے بدلے کی سیاست چھوڑنے اور سابق صدر کے ساتھ احترام کا سلوک کرنے کی گزارش کی ہے۔ تھرور نے کہا ہے کہ رانل پر لگے الزام معمولی ہیں اور انہوں نے برسوں تک ملک کی خدمت کی ہے، ایسے میں وہ عزت پانے کے حقدار ہیں۔ Actually, there is no corruption involved in what he did. He went to Cuba to attend a G77 summit. Then from Havana, he went to New York to attend the UN General Assembly. Then on the way back to Colombo, he stopped by in London. His wife, who is a professor of English, Maitri, she normally comes to Jaipur for the Jaipur Literary Festival and all that. A local university, Wolverhampton University, invited both of them because they had a ceremony for Maitri. So from London, they stopped by and they drove 200 kilometers to Wolverhampton. And the head of that institution was Swaraj Pal, who passed away on Thursday, unfortunately. He invited them. So they went there, and the expenses involved in Maitri's travel were taken care of by herself. But the Sri Lankan government is saying that from London, the president, namely Ranil, his wife, and 10 other people went to Wolverhampton. What that means is that these people were government employees. So you use them for a private trip, and they arrested him. But this is not a corruption at all. You see, if the president, I don't know if you remember in 2009, when President Obama wanted to take his wife Michelle to show a play in New York, so they flew by Air Force One, and security, the president, even if he is a private individual, you still have to provide security. I mean, so this is very silly. And with the president of Sri Lanka, he cannot keep the security back and then drive to Wolverhampton and come back and all that. I think, something is not right. I appreciate the fact. ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے اپنی نئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی مائکرو ہارڈ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمپنی خاص طور پر سافٹ ویئر انڈسٹری میں مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیوں کو ٹکر دینے کے مقصد سے بنائی جا رہی ہے۔ ایلون مسک نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس نئے پروجیکٹ کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، مائکرو ہارڈ نام بھلے ہی مذاقیہ انداز میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ بالکل اصلی ہے۔ مسک کے مطابق چونکہ مائکروسافٹ جیسی کمپنیاں خود ہارڈ ویئر نہیں بناتی، اس لیے ان کے سافٹ ویئر ماڈل کو پوری طرح سے اے آئی کی مدد سے دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اتوار کے دن ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی مشیر خارجہ HEMD توحید حسین اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ تفصیلی ملاقاتیں کی۔ ان کی کوششیں ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو دوبارہ استوار کیا جا سکے۔ سن 1971 میں بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے کٹر دشمن رہے، تاہم اب صورتحال میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار سن 2012 کے بعد ڈھاکہ کا دورہ کرنے والے سب سے سینئر پاکستانی عہدیدار ہیں، جبکہ اسلام آباد نے اس دورے کو پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل پر غزہ میں سیز فائر کے لیے بڑھتا دباؤ، دنیا بھر میں اسرائیلی فوج کی بربریت کے خلاف شدید احتجاج۔ واشنگٹن ڈی سی کے بعد ٹرمپ کی فہرست میں اگلا نشانہ ہے شکاگو، پینٹاگون فوج کی تعیناتی پر کر رہا ہے غور۔ یوکرین کی یوم آزادی، یوکرین نے روس پر کیے حملے، روس کے جوہری پلانٹ میں لگ گئی آگ۔ سری لنکا کے سابق صدر گرفتار، ششی تھرور فکر مند، کہا بدلے کی سیاست نہ کی جائے۔ ایلون مسک نے مائکرو ہارڈ کا اعلان کر کے مائکروسافٹ کو کیا چیلنج، اب انسانی محنت پر کم ہوگا انحصار۔ اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش، پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔
Thank you.